اس میں سے مجھے یہ والا جملہ جو ہم نے یہاں یہ ٹائل میں بھی لکھا ہوا ہے سین میں، وہ بڑا پسند ہے. کہتے ہیں علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے یعنی کہ علم پڑھو. اس میں وہ علم پڑھنے سے منع نہیں کر رہے، علم تو نور ہے، لیکن فرمایا کہ صرف علم پہ قناعت نہیں کرنی، بلکہ علم کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر تکبر آ جائے کہ میں بڑے علم والا ہوں، میرے سے زیادہ کوئی نہیں. فرمایا علم کے ساتھ ادب بھی سیکھنا ہے، تم نے بڑوں کا ادب سیکھنا ہے، اللہ کا ادب سیکھنا ہے، اس کے حبیب کا ادب سیکھنا ہے، صحابہ کرام کا ادب سیکھنا ہے، اہل بیت پاک کا ادب سیکھنا ہے، محدثین کرام کا ادب سیکھنا ہے، اولیاء کرام کا ادب سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، والدین کا ادب سیکھنا ہے، پیر و مرشد کا ادب سیکھنا ہے، استاد کا ادب سیکھنا ہے. یہ سارے ادب سیکھو. تو کہتے ہیں اگر یہ نہیں سیکھے تو ڈگریاں جتنی مرضی تم لے لو وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی. کہ میرے کے پاس فلاں ڈگری بھی ہے، میرے پاس پی ایچ ڈی بھی ہے، میرے پاس ایم فل بھی ہے، میرے پاس ایم بی بی ایس بھی ہے، میرے پاس ایم بی اے بھی ہے، یہ فلاں ڈگریاں ہیں. لیکن فرمایا اگر تم نے بڑوں کا ادب نہیں سیکھا تو پھر یہ ڈگری تمہارے کسی کام کی. یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ علم پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. علم پڑھنے سے کون منع کر سکتا ہے؟ علم دین کے تو بڑے فضائل ہیں قرآن و حدیث میں. وہ کہہ رہے ہیں علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا، یعنی علم تو پڑھ لیا لیکن ادب نہیں سیکھا تو کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں. کہ ایسا علم جس نے تمہارے کردار کو نہیں سنوارا، تمہارے اخلاق کو نہیں سنوارا، تو وہ علم تمہارا کس کام کا ہے؟ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں اس میں علم نافع مانگا گیا ہے. آپ دیکھیں مسنون دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ مسنون دعاؤں میں سے ہے کہ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کی اور وسیع رزق کی اور ہر بیماری سے شفا کی التجا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں. تو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے. تو ہم جب یہ اجتماعی دعا کرتے ہیں اس میں چونکہ تھوڑا سا چینجنگ ہو سکتی ہے تو اجتماعی صیغہ کر دیتے ہیں. یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے نا حدیث پاک میں، لیکن ہم جمع کا کر دیتے ہیں کہ اجتماعی دعا ہو جائے. لیکن بہتر یہی ہے کہ اس میں بھی واحد کا صیغہ رکھیں، کیونکہ ہمارے شیخ کامل علامہ ابو داود محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پہ قرآنی دعائیں جو ہیں جن میں اگر صیغہ واحد ہے تو اس کو جمع بنانے سے منع فرماتے تھے. جیسے انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. تو وہ کہتے تھے کہ ان کلمات میں کوئی برکت ہے تو اس کو جمع کا صیغہ دعا میں نہیں بنانا چاہیے. بعض ہمارے ائمہ اس طرح کرتے ہیں، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، یعنی جمع کا صیغہ بناتے ہیں جی اجتماعی دعا ہو رہی ہے. لیکن بزرگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ قرآنی دعائیں جو ہیں جیسے ہیں ایز اٹ از پڑھنی چاہیے. اور حدیث میں بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ ایک صحابی کو حضور دعا سکھا رہے تھے تو اس دعا میں الفاظ آتے تھے نبی کالذی ارسلتا. یہ سرکار نے فرمایا کہ یہ دعا یاد کرو. ان کے ذہن میں آئی کہ ارسلتا کی مناسبت تو رسول سے ہے تو میں اور کیوں نہ خوبصورت کر دوں دعا کو. انہوں نے آگے سے پڑھا رسول کالذی ارسلتا. اب ارسلتا اس کی مناسبت کس سے ہے؟ رسول سے. تو انہوں نے اپنی طرف سے پڑھا رسول کالذی ارسلتا. حضور نے فرمایا نہیں، جیسے میں پڑھاتا ہوں ویسے پڑھو، نبی کالذی ارسلتا. کیا پڑھو؟ نبی کالذی ارسلتا. تو یہ میں یہ روایت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جو قرآنی دعائیں ہیں جہاں تک ممکن ہو جو الفاظ ہیں انہی میں پڑھنی چاہیے. اگر واحد کے صیغے میں تو واحد پڑھیں، جیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اب یہ واحد میں ہے. اگر اجتماعی دعا کریں تو رب اجعلنا کوئی کر دے کہ جی ہم اجتماعی دعا کریں تو سب کے لیے ہو جائے، نہیں. وہ جو کلمات ہیں اسی طرح رکھیں گے تو اس کے کوئی اثرات ہوتے ہیں، اس کے کوئی فوائد ہوتے ہیں جو کہ چابی کے دندانے کی طرح ہے. کہ لفظ کوئی بڑھ جائے، جیسے چابی کا دندانہ بڑھ جائے تب بھی تالا نہیں کھلتا، کم ہو جائے تو تب بھی تالا نہیں کھلتا. تو یہ میں نے دعا سنائی آپ کو کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ مسنون دعاؤں میں سے ہے
اور اس میں بھی علم نافع مانگا گیا کہ یا اللہ مجھے نفع بخش علم عطا فرما۔ نفع بخش علم کون سا ہوتا ہے؟ جو بندے کے اخلاق و کردار کو بدل دیتا ہے۔ تو یہ مطلب تھا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد کا کہ علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے۔ تو یہ مختصراً میں نے آج ان کے یوم مثال کی مناسبت سے تذکرہ کیا ہے۔ اگر آپ تفصیل چاہیں تو اس پہ رسائل اور کتب موجود ہیں ان کے حالات پر، کہ ایسی حیران کن وہ شخصیت ہوئی ہے کہ جو دیکھ لیتا تھا غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا، ایسا ان کا چہرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام و مسلمین کی جانب سے بہترین جزا عطا فرمائے۔